الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، عمائدین شہر، منتظمین اجتماع حاضہ، سامعین حاضرین، اراکین ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کوٹلی ستیاں، حضرات شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ آپ کو دیکھ کر کے بہت فرحت قلبی مسرت ہوئی۔ اللہ آپ کے اس علاقے کو اپنی پناہوں کے حصار میں رکھے، ہمیشہ برکتوں کے قافلے یہاں اترتے رہے، نور و نکھت، روشنیاں اور اجالے آپ کا مقسوم کرے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقدہ اس تقریب میں حاضر ہونے کا شرف ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ محبت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں، اور جب اس لفظ سے آشنا نہیں تھے، اس کے مفہوم سے ہم آشنا تھے۔ ہم نے آغوش مادر میں سب سے پہلے ماں کی محبت پائی، باپ کی محبت کا ذائقہ چکھا، بہن بھائیوں کا پیار لیا، اور پھر محبت کا جہاں بڑھتا چلا گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ محبت کا حقیقی نور، حقیقی جمال ہمیں اس وقت نصیب ہوا جب ہمیں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی نصیب ہوئی۔ چونکہ محبت اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ، جلوہ سامانیوں کے ساتھ اگر کہیں موجود ہے تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور تعلق خاطر میں پنہاں ہے۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو میلان قلب کے ذریعے کسی کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑ دیتا ہے، اور پھر جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی سوچوں کے گرد، اس کے خیالوں کے گرد اسی کا پہرا رہتا ہے جس سے محبت کا رشتہ استوار کیا۔ اور ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے پھر نس نس میں سمو جاتی ہے، پھر جدھر بھی دیکھو جلوے محبوب کے ہی نظر آتے ہیں، کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، کوئی اور نظر نہیں آتا، کوئی نظروں میں جچتا نہیں، کسی کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھا جاتا ہے۔ پھر محبوب کے جلووں میں گم ہو جانا ہی محبت کی معراج ہے، اور کسی اور کی طرف دیکھنا محبت کا شرک سمجھا جاتا ہے۔ صاحب، جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل آماجگاہ ہے، دل مرکز ہے محبت کا، تو پھر دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔
اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اس دل کی خوراک تو محبت ہی ہے۔ اگر حقیقی محبت کا نور نصیب نہ ہوتا تو یہ دل کہیں اور الجھ جاتا، کسی اور جگہ پہ وابستہ ہو جاتا۔ الگ بات ہے وہ اس کا حقیقی مقصود نہیں تھا تو بعد میں پچھتاوے کی آگ میں اسے الگ جلنا پڑتا، بے وفائی کا داغ لیے اس کو فریادیں کرنی پڑتی۔ لیکن بہرحال دل جب سینے میں رکھتے ہیں تو دل کی غذا لٹنا ہے۔ ہر شے کی یہ غذا ہے، لیکن دل کی غذا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، اور چیزیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کی قیمت نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی کائنات ہے، یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اس کی قدردانی ٹوٹنے سے ہے، شکستگی سے ہے، شکستگی ہی اس کا جمال ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ لیکن صاحب مسئلہ اس وقت بنتا ہے ہم دل کو وہاں جوڑ بیٹھے ہیں، دل کو وہاں لگا بیٹھتے ہیں جہاں دل کی قدردانی نہیں ہوتی، اور جو دل کی محبتوں کی قدردانی کرنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ محبت دل کو برباد کر دیتی ہے، دل کو اجاڑ دیتی ہے۔ نہ صرف دل کو اجاڑ دیتی ہے، زندگی کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اسی محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی، لیکن صاحب آج جس محبت کے عنوان سے اس سائبان کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ محبت قدردان ہے، یہ نکما نہیں کرتی، اس سے عزت سادات ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلام بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچا دے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ عشق بندہ نواز ہے، یہ عشق پستیوں سے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ میں سے زیادہ لوگ نہ بتا سکیں۔ میں پوچھوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، اس دور کا ٹرمپ تھا، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، لیکن شاید اس مجلس میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں وہ لوگ جو اس کا نام مجھے بتا سکیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے طبا کا نام کیا تھا، تو شاید یہ بھی لوگ نہ بتا سکیں۔ میں پوچھتا ہوں چلو اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا، آل ساسان کا وہ عظیم المرتبت دنیاوی اعتبار سے خاندان کہ 3,500 سال جن کی حکومت اور جن کے تخت و تاج کا ناقوس بچتا رہا، اور ان کا حکمران دنیا کی دوسری پرشین امپائر، دوسری بڑی طاقت، لیکن شاید اس دور کے کسریٰ کا نام بھی سارے لوگ نہ بتا سکے۔ اور میں اگر اس مجلس میں ڈھونڈ کر سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ یا نہیں؟ مجھے بتائیے اس دور کے طبا کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے خاقان کا نام تو زمانے کو یاد نہیں رہا، اس دور کے کیسر کا نام، اس دور کے کسریٰ کا نام دنیا بھول گئی، لیکن بلال کا نام آج بھی کائنات کے کونے کونے پہ گونج رہا ہے۔ تو اقبال پھر بے خود ہو کے بولے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو عزتیں اس دہلیز سے ملیں گی، اور یہ محبت ذرہ نواز ہے، یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ محبتیں توڑتی ہیں، رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ اصل حسن اتنا کم تھا کہ صرف ایک کی تسلی طبع کے لیے ہی کفایت کرتا تھا، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، سیٹ ایک تھی، الیکشن بن گیا،
4-5 آدمی لڑنے لگے کہ یہ میں نے حاصل کرنی ہے، چونکہ لڑائی ہو گئی، رقابت پیدا ہو گئی۔ یہ دنیا کے جتنے بھی حسن ہیں یہ رقیب پیدا کرتے ہیں، حسن محمد حبیب پیدا کرتا ہے۔ ایک کے چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، وہاں ایک کے چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، وہاں ایک چاہنے والا دہائی دیتا پھرتا، آؤ حسن محمد کی فراوانی اتنی ہے، تم بھی اس بحر میں غوطہ زن ہو جاؤ، تم بھی اس کے حسن کے دیوانے ہو جاؤ، تم بھی ان کے جمال کے عاشق ہو جاؤ۔ تو یہ حسن انسانوں کو جوڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کی پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت، آپ کی پلکوں پہ پیار کا جو تیور ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں ہے آپ کو؟ میری تو آپ سے رشتہ داری نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی 95% سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور آپ نے اگر مجھے سوشل میڈیا پہ یا کسی الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہو تو دیکھا ہو، لیکن آپ میں سے اکثر کے ساتھ میری ملاقات پہلی ہے۔ لیکن آپ کی پلکوں پہ پیار کیوں لکھا ہے؟ آپ کی پیشانیوں پہ محبت کیوں ہے؟ آپ کے چہروں سے کیوں الفت ٹپک رہی ہے؟ میری اور آپ کی کاروباری سانجھ کوئی نہیں، خاندان برادری کا تعلق کوئی نہیں، وہ کون سی سریش ہے جس نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا؟ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال بولے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ ہماری محبت کا، ہمارے پیار کا، ہمارے الفت کا سبب و ذریعہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ محبت فضول تر ہو جائے تو پھر آپسی اختلاف، یہ 72-73 فرقے، یہ گروہ بندیاں، یہ لڑائیاں، یہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں کھڑی کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، اگر لوگ حضور کے قدموں میں آ کے جمع ہو جائیں تو یہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اقبال نے جواب شکوہ کے اندر کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو روشنیاں ہوں گی تو اس محبت سے ہوگی۔ اس لیے ہم دعائی دیتے ہیں، آؤ حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم کر لیا جائے، حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مضبوط کر لیا جائے۔ محبت رسول کے عنوان سے سجی ہوئی اس پاکیزہ محفل نور میں تشریف لانے والوں، میں اور آپ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں حضور کا نام بستا ہے، ہمارے انگ انگ میں ان کا پیار بسا ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے تسکین جاں کا سبب ہے اور قرار باطن کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ، پورا سال حضور کے ذکر کا چراغاں ہمارے سینوں میں موجود رہتا ہے، لیکن جب موسم رحمت، شہر نور، ربیع الاول جلوہ گر ہوتا ہے تو حضور کی محبت فزوں تر محسوس ہوتی ہے، اور پھر عجیب آنگن پیار کے سجتے ہیں، الفتوں کی ایک کائنات آباد ہو جاتی ہے، اور اذکار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اہل ایمان اس سے قلبی فرحت، روحانی بشاشت اور تسکین پاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، حضور کے ذکر سے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ تو میں اور آپ آج یہ مجلس اسی لیے سجائے بیٹھے ہیں کہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ ایک تو اپنی محبت کا اظہار کریں، اور دوسرا ہم سیکھیں
کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ تو ہمیں ماں نے یہ پیار اپنے دودھ کے ساتھ ملا کے دیا تھا۔ اللہ، اس نے لوریاں ہی حضور کے پیار کی دی تھی۔ ہمارے باپ نے ہمیں حضور کا نام سکھایا تھا۔ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم ماں کی بولی بھی سمجھنے نہیں پائے تھے، ابھی حرف کی شناخت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی زبانوں کے ذائقے سے بھی آشنا نہیں ہوئے تھے کہ عربی زبان میں آ کے ہمارے کان میں مؤذن نے آ کے مبارک دی اور اذان سنائی، گویا اس بات کی خبر دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ یہ تو ہماری گٹی میں رکھی گئی ہے، حضور کا پیار تو ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہے۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ اس محبت کو نبھانا کیسا ہے، اس محبت کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ تو عالی مرتبت سامعین، جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے اپنے اوپر اور اوروں پر اس کے پیغام کے ابلاغ کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور میں نے کہا ہم یقیناً کرتے ہیں، 1000 کوتاہیوں کے باوجود، 100 کمزوریوں کے باوجود ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب مغرب میں آقا کریم کی اہانت کے لیے کچھ بدخصلت لوگوں نے اپنی ناپاک جسارتوں کا آغاز کیا تو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری امت حضور کے نام پہ جمع تھی، پوری امت کھڑی ہو گئی حضور کے نام پہ۔ یہ حضور کے پیار کی علامت ہے، یہ حضور کی الفت کا قرینہ ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو، اہل محبت کو عطا فرما رکھا ہے۔ آئیے ہم اس محبت کو، اس الفت کو جو ہمارے سینے کے نہاں گوشوں کے اندر موجود ہے، اپنے طرز زندگی کے اندر لے کے آئیں، اپنی معاشرت کے اندر لے کے آئیں، اپنے رویوں کے اندر لے کے آئیں، اپنے کاروبار کے اندر لے کے آئیں، اس محبت کو رشتہ داریوں کے اندر لے کے آئیں، اس محبت کو ہم وطن کے نظام کے اندر لے کے آئیں، اس محبت کو ہم اس کائنات کے اندر اس طرح پھیلا دیں کہ محبت کی خوشبو سے پوری کائنات کے اندر اجالے اور چراغاں ہو جائے اور خوشبو پھیل جائے اور ساری نفرتیں اور سارا تعفن مٹ جائے حضور علیہ السلام کے پیار سے۔ چونکہ یہ پیار، یہ محبت، یہ زندگی دیتی ہے۔ محبت سے عمل آسان ہوتا ہے۔ جو چیزیں لالچ میں کی جاتی ہیں تو ان کی وہ رفتار کبھی نہیں ہوتی۔ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک خلوص سے بھی کام کرے تو وہ 8 گھنٹے میں وہ کام نہیں کر پاتا جو محبت اور جنون کے اندر کوئی کرنے والا اس کو 1 گھنٹے کے اندر نپٹا دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا تو۔ محبت تو تیشہ لے کے پتھر کھودنے نکل پڑتا ہے اور نہر نکالنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ پتھروں سے دودھ کی نہریں کبھی نہیں نکلا کرتی، لیکن فی الحال اس کے لیے بھی کمر بستہ ہو گیا۔ اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا، اور اس نے پہاڑوں سے نہر کھود لی۔ اللہ اکبر۔ تو محبت عمل کو مہمیز لگاتی ہے، عمل کو آسان کر دیتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادعائے محبت رکھتے ہیں تو پھر ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ دیکھیے، محبوب کا جو حکم ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو محب ہوتا ہے حکم تو بہت بلند بالا شے ہے، وہ تو محبوب کی منشا کو پا جاتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کی مرضی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور وہاں دیکھا کہ ایک مکان بن رہا تھا، جو حیت تعمیر تھی وہ اللہ کے محبوب کو پسند نہ آئی۔ گزرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے، لگتا ہے حضور کو پسند نہیں۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا، دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو آقا کریم رکے، اس صحابی کو بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، اور آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ ملبے کا ڈھیر۔
عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں دوستیوں سے لے کر کے تعلق داریوں اور رشتہ داریوں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ بچ یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تھے، وہ ایک طویل عرصہ سفر پہ رہے. پھر واپس جب مدینہ المنورہ آئے تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. انہوں نے جا کے حضور سے سلام عرض کیا تو آقا نے رخ پھیر لیا. رش بھی تھا تو وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا. اور یہ روز ہمارے ساتھ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. جب رش میں پھنس جاتے ہیں، کوئی ادھر سے توجہ دلا رہا ہے، کوئی ادھر سلام دے رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ ہلا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی بندہ نظر انداز ہو ہی جاتا ہے. اچھا، جو سمجھدار اور سلیقہ شیار لوگ ہوتے ہیں وہ اس مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ التفات نہیں ہوا اور اس کا سبب واضح ہے کہ ہجوم میں ایسا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ناراضگی پہ تلے ہوتے ہیں، وہ خام خواہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری طرف التفات نہیں ہوا. لیکن سنجیدہ اور متین لوگ جو ہیں وہ اس کا خیر کا پہلو تلاش کرتے ہیں. حضور نے اعراض کیا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو جدھر رخ پھیرا اس نے ادھر سے جا کے سلام کیا. آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا. اب وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. اللہ اکبر. اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں، میں نے 2 مرتبہ سلام دیا، حضور نے نہیں لیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور ناراض کیوں ہیں. تم بتا سکتے ہو کہ کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر. ہمیں اگر پتہ چلے کہ پیر صاحب ناراض ہیں، استاد ناراض ہے، مسجد کے مولانا ناراض ہیں، والد ناراض ہیں، اب میں وجہ معلوم نہ ہو تو ہم پہلے خود ناراض ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ناراض ہونے کا حق بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر. لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں اور میں نے 2 مرتبہ سلام پیش کیا، حضور نے قبول نہیں فرمایا. تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو منع فرما چکے ہیں. تم یہاں تھے نہیں اس لیے تمہیں معلوم نہیں تھا، تم پہن کے آ گئے. تو آقا کریم نے امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام کیا ہے اور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا. تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. ان کے خیال میں آیا کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے. آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی. تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کا سبب یہی تھا. بیٹھ گئے، مجلس شروع ہو گئی، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس گھروں کو اپنے اپنے مقامات پہ واپس جانے لگے تو یہ بھی اٹھے اور پلٹنے لگے. تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. تم تو پہن نہیں سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی، تو تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے. تو صحابی نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، پکھراج ہے، لال ہے، موتی ہے، کچھ بھی پڑا رہے نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں. ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ اپنے اوپر غور کرنا ہے. محبت دعویٰ نہیں ہے، محبت دلیل مانگتی ہے، اور محبت قدم قدم پہ دلیل مانگتی ہے. محبت کرنا آسان ہے، لیکن محبت کے امتحان بھی ہیں. محبت تو کبھی فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی طلب کرتی ہے. محبت تو کبھی سر کٹانے کا تقاضا بھی کرتی ہے. محبت تو کبھی محبوب کے لیے سب کچھ لٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے. بلکہ کسی نے کہا تھا بذل جانو مالو نامو ننگ در طریق عشق اول منزل است. مال، جان، اولاد، سب کچھ یہ قربان کریں. یہ اب عشق کا بیانہ ہے.
ابھی عشق شروع ہوا ہے، یہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد تھوڑی سی تکلیف آئے اور بھاگ جائیں، جی بڑا مشکل ہے جی۔ آج کل جس طرح لوگ کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو مسجد میں جاتے ہیں تو موسم کے مطابق وہاں انتظام موجود ہوتا ہے، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرمیاں ہیں تو جو ہے وہ اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، اور اگر تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو باہر گن مین بھی کھڑا ہے، اور یہ شخص مسجد میں جانے کو کتراتے ہوئے کہتا ہے آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ۔ میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا کربلا والے حسین پہ مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی پہ مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل سہی انہوں نے تو کہا نہیں مشکل۔ بلال حبشی کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، اللہ اکبر، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، چکیاں پسوائی گئی، لیکن انہوں نے نہیں کہا مشکل ہے، بلکہ ظالم امیہ آپ کو مارتا ہے، آپ آگے سے مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں مالک خرید لے، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ عشق اور ہے دل لگی اور ہے، دل لگی اور ہے، دل کی لگی اور ہے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے تو پھر اس کے لیے جو بھی تکلیف سہنی پڑی۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں جن کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ اس اونٹ کی پچھلی ٹانگوں سے، ایک اس اونٹ کی پچھلی ٹانگوں سے، کہا دین سے منحرف ہوتا ہے نہیں تو لگائیں ہانکا اونٹوں، کہاں لگاؤ؟ اللہ اکبر، اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، ایک انسانی بدن ہے وہ چرنا شروع ہوتا ہے، سرخ سرخ قطرے گرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زباں بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ زندگی کا حسن یہ ہے، زندگی کا جمال یہ ہے، زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ نچھاور کر کے پھر بھی کہے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ وار کے بھی کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اور جنہوں نے اس راہ میں اپنی جانیں دی، اور ہمارے لیے تو معمولات شریعت پہ عمل پیرا ہونا بھی مشکل بن گیا، اور جنہوں نے سب کچھ اس راستے میں دیا وہ بھی کہتے تھے یار ابھی محبت میں کچے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اور ہم جنہوں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے، ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دعوی محبت ہم رکھتے ہیں اس دعوے کو پختہ تر کرنا ہوگا، اس کے عملی ثبوت دینے ہوں گے اور اس کی عملی دلیلیں پیش کرنا ہوں گی۔ زبان سے اس کا اقرار ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اقرار سے بڑھ کر محبت خاموشی سے دلیلیں دیے جاتی ہے، خاموشی سے دلیلیں دیے جاتی ہیں، محبوب کے راہ میں ایک ایک چیز کر کے نچھاور کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے، اور اس پر اسے شکوہ تو دور کی بات ہے، اسے یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ محبت یہ کہتی ہے کہ میں تو سب کچھ بھی قربان کروں تو پھر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ محبت کا تو یہ تقاضا ہوتا ہے، حاصل عمر نثارے رہے یار کردم، خیش شادم از عمر خیش کے کارے کردم۔ اس نے کہا میں زندگی کا سارا سرمایہ لا کے اور ساری پونجی لا کے محبوب کے قدموں میں رکھ دی، تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں کسی کام آ گیا، یہ مشتخا کسی کام آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب ان سے محبت، ان سے پیار اور ان کی الفت جو ہمارا سرمایہ حیات ہے، تو آئیے میں اور آپ آج کے اس خوبصورت اجتماع کے اندر عزم کر کے اٹھیں کہ محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی طرف بھی ہم توجہ رکھیں۔ میں ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب وضو فرمانے لگے اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے اور جس کے ہاتھوں پہ آتا ہے وہ پانی چہرے پہ مل لیتا ہے، اور جس کو پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ محبت کی داستانیں تو اتنی عظیم ہیں کہ حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہوا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ
اس کو ٹھکانے لگاؤ ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور۔ میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے وضو کا غسالہ نور زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے وضو کی اترن ان کے ہاتھوں پہ ہے اور چہروں پہ مل رہے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے یہ مظہر دیکھے تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا، میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تمہیں، یعنی یہ کوئی حکم نہیں تھا میرا، میں نے تمہیں اس کی ترغیب بھی نہیں دی، لیکن تم از خود کر رہے ہو تو ظاہر اس کا کوئی داعیہ ہوگا۔ ما یحملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس نے ابھارا؟ تو نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ ظاہر حضور کے پیار نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تک آنے والے لوگ محبت کے مظاہر کو فوکس کریں اور دین کہیں ان سے ترک نہ ہو جائے۔ تو آقا کریم نے رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اس کا رسول پیار کرے اس سے، اور اللہ اس کے رسول سے وہ پیار کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو فرمایا تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے جب بولے سچ بولے، یہ پہلا کام، یعنی تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، تمہارا یہ عمل محمود، تمہارا عمل قابل ستائش، اس کی نفی نہیں ہے، یہ تمہاری محبت کا مظہر ہے، لیکن کہیں تمہارا یہی فوکس ہو اور باقی دین کہیں نظر انداز نہ ہو جائے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے بھی محبت کریں، تو اس کو ایک تو جب بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق مجاورت ادا کرے، ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج سب سے پہلے جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم کا، نظام کا، معاشرت کا، ہمارے رویوں کا، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور قدم قدم پہ لمحہ لمحہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اس پر کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ تو مجھے یہ بتائیے جس امت کے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہیں، اس امت کو کس طرح لائق اور شایع ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں بے چین ہوں، بے چینی کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب سے پوچھیے۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، جو سچ ہے وہ طمانیت قلب کا سامان کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بے چینی لاتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے پیسہ کما لیں، جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، جھوٹ بول کے کسی کا مال ہتھیا لیں، اور جھوٹ اتنی صفائی سے بولیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن پھر بھی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ سچ بولنے کی پاداش میں آپ تکلیف اٹھائیں، سچ بولنے کی پاداش میں نقصان کر بیٹھیں، لیکن طمانیت قلب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی جانا والا رزق ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت کے پارسل ہمارے گھروں میں دینے آتے ہیں ہمارے حصے کے، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو ہمارے حصے کی ڈلیوری لے کے روزانہ آ رہے ہوتے ہمارے گھر سے اتنی عفونت جھوٹ کی نکلتی ہے کہ وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہوں،
تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے. تو ان گلیوں میں بازاروں میں جو فرشتے ہمارے حصے کی ڈلیوری ہمیں دینے آ رہے تھے وہ تو شہر سے باہر کھڑے ہیں, اندر آ ہی نہیں سکتے کہ بدبو اتنی ہے, عفونت اتنی ہے. اب ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے, ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا, کسی نے ٹونا کر دیا, بلکہ وہ ایک لفظ میں نے سنا ہے, بندش کر دی. کون ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو رزق باندھے اور رزق کھولے؟ یہ کس کو اختیار دیا گیا ہے؟ اب بندہ بھاگا عامل کے پاس, عامل تو ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کے لیے ہے. وہ کہتا ہو تو وقت پہ آ گیا, ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے اور تیرا کچھ نہیں رہنا تھا. اب اتنے منگل, اتنے بدھ, اتنی جمعراتیں, اتنے اتوار آپ کو آنا پڑے گا. اور وہ جو ڈھب کا انسان بھی نہیں ہے, اچھا مسلمان تو ہونا دور کی بات ہے, جو سنجیدہ انسان بھی نہیں ہے, جو وضاقتہ سے لے کر طرز زندگی تک اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہے, جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا, بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, پھر وہاں ہجوم ہو جاتا ہے اور خواتین بھی قطار میں بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان سب کے درد کا درما کر رہا ہے. اور پھر ذوف الاعتقادی کے نتیجے کے اندر لوگ اپنی عقیدتیں گروی رکھ دیتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہے کہ آج ہماری عقیدتیں جو امانت تھی اللہ اس کے رسول کی, وہ عقیدتیں ان 2 نمبر لوگوں کی گروی رکھی گئی ہیں. اور جب فاسق کی تعظیم ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے عرش کانپ اٹھتا ہے. فاسق کی تعظیم اللہ کو پسند نہیں ہے, اور یہاں عقیدتیں اس کے قدموں میں ڈال دی. اور یہ کیوں ہوا کہ ہم نے جھوٹ بولا, جھوٹ بولنے کے نتیجے میں بے برکتی آئی, نحوست آئی. ہمارے حصے کی رحمتیں, وہ ڈلیوری, وہ پارسل لیے باہر کھڑے تھے, دور فرشتے شہر سے باہر, اندر بدبو کے ببھوکے اتنے کے اندر نہیں آ پا رہے. اور ہمیں پھر ایک گناہ کیا, عدم اطمینان الگ, پھر در بدری کی خاک چھاننا, اس عذاب میں الگ مبتلا کیا گیا, اور رسوائی الگ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی. مال کا بھی ضیاع, عقیدت بھی برباد. اور انسان کے پلے پہ رہتا کیا ہے کہ جب انسان ہو کر کے شعور کھو بیٹھے, فہم و ادراک کی دولت کھو بیٹھے, اور اس کے پلے کچھ نہ رہے, تو جھوٹ اگر آپ کی زندگی میں آ گیا, جھوٹ ایسا مرض ہے, ایسی بیماری ہے, پھر بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا. اللہ سے ہمیشہ سچ کی خیرات مانگو کہ اللہ ہماری زبان کو کبھی جھوٹ سے آشنا تک نہ ہونے دینا. چاہے تکلیف آ جائے, اذیتیں پہنچ جائیں, لیکن سچ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمانا. اور ہمارے نبی اتنے سچے تھے, جب جبل صفا پہ حضور نے صنادید قریش کو بلایا اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے, اور فرمایا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا, تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم چڑھ کے دیکھیں گے, اگر نظر آیا تو ٹھیک, اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, آپ سچے ہو, اتنا ہمیں آپ پہ یقین ہے. تو فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ انہوں نے کہا تب بن لکا ہونا لکا سائد اليوم الہٰذا جمعتنا, لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے, جس نے کل جھوٹ نہیں بولا تھا وہ آج کیسے بولے گا. دوسری بات کہی, امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہو تو تمہارے پیار کی دلیل یہ ہے کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا. کسی کی زمین ہڑپ کر جانا, کسی کا قرض دبا جانا, یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. ہمارے دین نے تو اس طرح ہمیں تعلیمات دی ہیں, تم سے اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کسی اور تک نہ پہنچے. تو فرمایا وہ بات بھی اب تمہارے پاس امانت ہو گئی, تم اس بات کو بھی آگے روایت نہیں کر سکتے جس بات کو تمہارے سے شیئر کرتے ہوئے اس نے اطراف کے اندر دیکھا ہے, غور کیا ہے, لہٰذا وہ بات اس کی طرف سے راز ہے اور وہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے. یہ ہے ہمارا دین. جو دین اتنا حساس ہے, بتاؤ اس میں کسی کی جائیدادیں ہڑپ کر جانا, کسی کا مال غصب کر جانا, کسی کا حق کھا جانا, کسی کی وراثت کھا جانا, تو وہ کون سا دین ہوگا؟ وہ کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے. حضور کا دیا ہوا دین پاکیزگی کا دین ہے, عفت کا دین ہے, دیانت کا دین ہے, سچائی کا دین ہے, امانت. اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا. ہمسائے کے بارے میں فرمایا کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکیدات کی ہیں ہمسائے کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دی.
یعنی اس قدر ہمسائے کا خیال رکھنا گیا. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہم ہمسائے کی پرواہ کیے بغیر ہر سال حج اور عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمسائے کی بیٹیاں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا خیال نہیں ہوتا. اور ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار ہمارے ساتھ لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. اور اگر اس معاشرے میں ہمسائے کا وہ مقام جو شریعت نے دیا ہے سمجھ لیا جائے، اور جو اس کے حق دیے ہیں ان حقوق کو مان لیا جائے اور عمل پیرا ہوا جائے، تو یہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. تو آئیے محبت رسول کا دم بھرنے والوں، حضور کے ساتھ عشق اور عقیدت کا ربط و رشتہ رکھنے والوں، محبت کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے. اور میں نے ابتدا میں کہا تھا، اس محبت میں بے وفائی نہیں ہوتی، یہ بندہ نواز محبت ہے، یہ ذرہ نواز محبت ہے. میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میرے ہمراہ دوست بھی ہوتے ہیں، تو گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کچھ جملے انسان پڑھتا ہے تو دیر تک ہنستا رہتا ہے، کچھ جملے پڑھتا ہے تو دکھی ہو جاتا ہے، کچھ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. ایک جملہ کامن لکھا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتائیے. تو میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر دعوے بے وفائی لے کے اب یہ احتجاج کرتا پھر رہا ہے، صنم بے وفا. میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھے بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا اور تجھ سے بے وفائی کی. تجھے ایک چوکھٹ میں بتاؤں، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. ان سے محبت کا رشتہ استوار کر، ان سے الفت کا تعلق مضبوط کر. یہ محبت ذرہ نواز ہے، یہ محبت بندہ نواز ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. پھر اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کوٹلی ستیاں کے خوبصورت باسیوں، آپ کا دیس، آپ کا یہ علاقہ، یہ پروتوں کی بستی اور پہاڑوں پہ اگے ہوئے خوبصورت لفظوں کا پرکیف نظارہ، یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے اور بہتی ہوئی ندیاں، یہ خاموش خاموش سا منظر بہت دل آویز ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو بھی خوبصورت بنانا ہے. درختوں کا حسن اور فطری جمال تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اس جمال کی اثر آفرینی بھی ہوگی. ہم نے اور آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ایک صالح معاشرت کے سانچے میں ڈھال کے حضور کے ساتھ وفا کا جو تعلق ہے وہ ان پہاڑوں سے اونچا اور ان درختوں سے بلند اور ان سے زیادہ سرسبز پیدا کرنا ہے، تاکہ ہماری محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرفروئی کی ضمانت بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا